معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 12، سلطان محمد شاہ تغلق۔ سلطان محمد تغلق نے دہلی میں ایک محل سرا تعمیر کرائی جس کے مختلف دروازے تھے جنہیں باب یا دروازہ کہا جاتا تھا۔ ہر باب پر نفیری، ڈھول اور کرن بجانے والے موجود رہتے تھے۔ جب کوئی امیر یا سردار آتا تو ڈھول اور نفیریاں بجتیں اور نو وارد کا اعلان کیا جاتا۔ ابن بطوطہ نے محل سرا کی کیفیت یوں بیان کی ہے: باب اول کے باہر جلاد کھڑے رہتے ہیں۔ جب سلطان کسی کے قتل کا حکم دیتا ہے تو وہ اسے قتل کرتے ہیں۔ 3 روز تک لاشیں یوں ہی پڑی رہتی ہیں۔ باب اول اور دوم کے درمیان ایک بہت بڑی دہلیز ہے۔ اس کے ایک طرف کمروں میں نوبت بجانے والے کھڑے رہتے ہیں اور دوسری طرف دروازے کے محافظ۔ باب دوم اور سوم کے درمیان ایک بڑا کمرہ ہے جس میں نقیب البقا یعنی نقیبوں کا سردار کھڑا رہتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی جریب ہوتی ہے۔ اس کے سر پر دستار زریں اور ہاتھ میں سونے یا چاندی کے دستے والا کوڑا ہوتا ہے۔ باب سوم میں معزز آدمی کھڑے رہتے ہیں۔ جو شخص اس دروازے میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ ملازموں کی تعداد مقرر ہوتی ہے جو ان کو لے کر بارگاہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دروازے پر ایک کتاب میں، جسے کتاب الباب کہا جاتا ہے، پوری کیفیت درج کی جاتی ہے۔ جو شخص 3 روز تک کسی عذر کے سبب یا بغیر عذر کے غیر حاضر رہتا ہے وہ پھر اس دروازے سے بغیر احکام سلطان کے داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص بیماری یا اور وجہ سے نہیں آتا تو جب آتا ہے سلطان کی خدمت میں مناسب ہدیہ پیش کرتا ہے۔ جو سفیر یا عالم سلطان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ فقیر اور غربا مصلے، تسبیح اور مسواک پیش کرتے ہیں۔ امرا گھوڑے، اونٹ اور ہتھیار نظر کرتے ہیں۔ باب سوم کے ساتھ 1000 ستون کا چوبی محل ہے جس کی چھت پر عمدہ نقوش و نگار بنائے ہوئے ہیں۔ اس محل میں بادشاہ جلوس عام کرتا ہے۔ یہ جلوس اکثر عصر کے بعد ہوتا ہے، بعض اوقات صبح کے وقت بھی منعقد ہوتا ہے۔ ایک چبوترے پر سفید فرش بچھا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کی طرف بڑے بڑے گاؤ تکیے اور دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے گاؤ تکیے لگے ہوتے ہیں۔ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں جیسے نماز میں۔ جس وقت اس چبوترے پر بادشاہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اول امام کی طرح آگے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے تمام اہل دربار حسب مرتبہ کتار باندھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جس وقت بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو حاجب اور نقیب بسم اللہ پکارتے۔ ملک کبیر سلطان کے سر پر مور چھل چلتا۔ سلطان کے دائیں بائیں 100 مسلح سپاہی کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور کمانیں ہوتی۔ پھر قاضی، فقیہ، امرا، سلطان کے بھائی اور داماد، پھر 60 زریں گھوڑے ہوتے جن میں سے بعض پر زین پوش سیاہ زریں ریشم کے ہوتے اور بعض پر سفید زری ریشم کے۔ ان گھوڑوں میں سے نصف دائیں طرف ہوتے اور نصف بائیں طرف۔ یہ گھوڑے بادشاہ کے لیے مخصوص ہوتے۔ اس کے بعد 50 ہاتھی کھڑے ہوتے جن پر زردوزی کے کام کی ریشمی جھولیں ہوتی اور ان کے دانتوں پر لوہا لگا ہوتا تاکہ مجرموں کو قتل کر سکیں۔ ہر ہاتھی پر ایک فیل بان اور 4 کونوں پر 4 علم کھڑے ہوتے۔ ایک معلم ہوتا جو بادشاہ کا مجرا بجا لاتا۔ اس کے بعد ان میں سے نصف دائیں طرف اور نصف بائیں طرف لوگوں کے پیچھے جا کر کھڑے ہو جاتے۔ اگر مجرا بجا لانے والے ہندو ہوتے تو نقیب بسم اللہ پکارنے کی بجائے ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت دے پکارتے۔ سلطان کے غلام سب سے پیچھے کھڑے ہوتے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار اور سپر ہوتی۔ یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی شخص ان کے درمیان میں سے گزر سکے
مگر حاجب ان کے درمیان میں سے گزر کر سلطان کے پاس جا سکتے تھے۔ ڈاک کے انتظام کے متعلق ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ برید یعنی ڈاک ہندوستان میں 2 قسم کی چلتی ہے۔ ایک برید الحیل جس کا نام الولاق یا اولاق عربی معنی تیز روئی یا تیز چلنا ہے۔ کل سفر میں 4 میل پر گھوڑوں کی چوکیاں ہیں۔ یہ ڈاک سلطان کے واسطے مخصوص ہے۔ دوسری برید البرحالہ یعنی پیدل قاصدوں کی ڈاک ہے۔ 1 میل کی مسافت میں اس کی 3 چوکیاں ہوتی ہیں، اس کو وادہ کہتے ہیں، اور میل کو کردہ کوس۔ ان چوکیوں کی ترتیب یہ ہے کہ ایک کوس کے اندر گاؤں آباد ہے اور اس کے باہر 3 خیمے نصب ہیں جن میں قاصد چلنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ وہ اپنی کمر کستے ہیں، اپنے ہاتھ میں 2 گز لمبا چابک لیتے ہیں جس کے سرے پر تانبے کے گھنگرو لگے ہوتے ہیں۔ جب قاصد چلتے ہیں تو ایک ہاتھ میں خطوط ڈاک لیتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں چابک۔ جب اس چابک کی آواز دوسری چوکی پر پہنچتی ہے تو دوسرا قاصد چلنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتا ہے اور قاصد سے ڈاک لے کر جس قدر جلد ہو آگے بڑھتا ہے اور چابک کو ہلاتا جاتا ہے۔ اس طرح ڈاک منزل مقصود پر پہنچتی ہے۔ قاصدوں کی ڈاک گھوڑوں کی ڈاک سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اسی ڈاک کے ذریعے خراسان کے پھل دہلی کے بادشاہوں کے پاس پہنچا کرتے تھے۔ جب کوئی اجنبی مسافر سلطان کی عملداری میں قدم رکھتا تو مخبر اس ڈاک کے ذریعے خبر بھیجتے۔ نو وارد کی صورت، لباس، اس کے ساتھ مصاحب غلام، اس کے قیام و سفر کی ترتیب، اس کا خرچ، گویا کوئی تفصیل نہ چھوڑی جاتی تھی۔ جب کوئی مسافر ملتان دارالسلطنت سندھ میں پہنچتا تو اسے آگے بڑھنے کی اجازت نہ ہوتی جب تک دربار شاہی میں حاضر ہونے کا پروانہ نہ آ جاتا۔ قریباً تمام ہندوستان محمد تغلق کی سلطنت میں شامل تھا۔ اس سے قبل اس قدر وسیع سلطنت ہندوستان کے کسی بادشاہ کے زیر نگی نہیں تھی۔ علاء الدین خلجی کے عہد میں صرف دہلی اور دیوگڑی میں سلطانی سکے ڈھالے جاتے تھے، لیکن محمد تغلق نے کم از کم 8 شہروں میں ٹکسال قائم کر رکھے تھے: دہلی، آگرہ، ترہت، تغلق پور، دیوگیر، دولت آباد، ورنگل، سلطان پور، لکھنوتی، ست گاؤں اور سنار گاؤں کے مضروب سکے اب تک بکثرت پائے جاتے ہیں۔ ضیاء برنی نے 20 صوبوں کے نام دیے ہیں جو محمد تغلق کی سلطنت میں شامل تھے۔ ان میں سے پنجاب، دہلی، آگرہ، اودھ، بہار، ترہت، بنگال، سندھ، مالوا، گجرات، دیوگیر، ورنگل اور معبر ساحل کارومنڈل وغیرہ کے نام خاص طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ محمد تغلق کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی بے تدبری سے اس کی زندگی میں ہی اتنی بڑی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ محمد تغلق کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے عہد تک اتنی بڑی سلطنت پر دہلی کے کسی بادشاہ نے حکومت نہیں کی تھی، لیکن بادشاہ کی بے تدبیری سے اس کی زندگی میں ہی اتنی بڑی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دکن بالکل اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے جانشین فیروز تغلق کے عہد میں رہے سہے صوبے بھی ایک ایک کر کے خود مختار ہو گئے۔ آخر محمود تغلق کے عہد میں صرف دہلی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ اس خاندان کے ہاتھ میں رہ گیا۔ سب ہیڈنگ: ابن بطوطہ۔ اسلام نے اپنے متابعین کو سطح زمین کے مختلف قطاعات کی سیر کا حکم دیا تاکہ مشاہدات و تجربات انہیں پختہ کار انسان بنا سکیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اکابر نے زمانہ قدیم میں مختلف ممالک کی سیاحت کی۔ عالم اسلام کے سیاحوں میں ابن بطوطہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ابن بطوطہ کا پورا نام ابن عبداللہ محمد تھا، لیکن وہ اوراق تاریخ میں ابن بطوطہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ محمد تغلق کے دور میں اس نے برصغیر ہند و پاکستان کی سیاحت کی۔ وہ موراکو کے شہر تنجا میں 24 فروری 1304 عیسوی کو پیدا ہوا۔ اس نے عمر کا ابتدائی دور اسلامی علوم کی تحصیل میں گزارا۔ 21 سال کا ہوا تو اس کے دل میں حرمین الشریفین کی
زیارت کا شوق معجزن ہوا اور وہ اپنے وطن اور یاران وطن کو خیر بات کہہ کر 14 جون 1325 عیسوی کو سفر کے لیے نکلا۔ تیونس، لیبیا وغیرہ شمالی افریقہ کے مختلف خطوں میں گھومتا اور کالے کوسوں کی منزلیں کاٹتا ابن بطوطہ مصر پہنچا۔ پہلے وہ سکندریہ گیا جو اس زمانے میں تجارت کا اہم مرکز تھا۔ جتنی بندرگاہیں ابن بطوطہ نے دیکھیں ان میں بہترین یہی تھی۔ سکندریہ میں ابن بطوطہ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جن کی کرامات کا شہرہ تھا۔ وہ بزرگ ایک سیاح تھے اور اس کی ملاقات نے جواں سال و جواں ہمت ابن بطوطہ کے دل میں دنیا کی سیاحت کا شوق پیدا کر دیا۔ اس بزرگ نے کہا کہ میرا ایک بھائی سندھ میں، دوسرا ہند میں اور تیسرا چین میں ہے، آپ ان سے ملیں تو میرا سلام کہہ دیں۔ ابن بطوطہ نے یہ پیغام پہنچانے کا وعدہ کیا اور دل میں ان ممالک کی سیاحت کا عزم صمیم کر لیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ ابن بطوطہ گھر سے صرف حج کی نیت سے نکلا تھا، لیکن اس بزرگ کی مثال نے اس کے دل میں جہاں گردی کی خواہش پیدا کر دی۔ سکندریہ سے نکل کر اس سیاح نے تقریباً مصر کے ہر مشہور شہر کو دیکھا۔ مصر سے ابن بطوطہ فلسطین گیا، وہاں سے عرب پہنچا اور زیارت و حرمین و ادائیگی فریضہ حج کے بعد شام، ایشیائے کوچک اور عراق ہوتا ہوا ایران گیا۔ ایران سے وہ عازم سندھ ہوا۔ ابن بطوطہ یوں تو ان ممالک کی زندگی کے ہر شعبے میں دلچسپی لیتا ہے، لیکن زیادہ دلچسپی اسے مذہبی معاملات سے ہے۔ وہ ہر شہر کی مساجد اور خانقاہوں کی زیارت کرتا ہے اور زندہ بزرگوں سے ملتا ہے۔ وہ مختلف بلاد عالم کے حالات ایسی دلچسپی سے بیان کرتا ہے کہ اس کا سفر نامہ ہاتھ سے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا۔ برصغیر ہندو پاکستان میں ابن بطوطہ پہلے سندھ میں داخل ہوا، سندھ سے ملتان اور دیپال پور ہوتا ہوا 1334 عیسوی دہلی پہنچا۔ سلطان محمد تغلق جو سریر آرائے ہندوستان تھا اس وقت دارالحکومت میں موجود نہ تھا۔ اس مقتدر سیاح، عالم اور فقیہ کی شہرت اس سے پہلے دہلی پہنچ چکی تھی، چنانچہ دہلی میں اس کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ بادشاہ کی والدہ محترمہ اور وزیر نے اس کی دعوتیں کی اور اس پر اعزاز و اکرام کی بارش کی۔ چند دن بعد سلطان رونق افروز دہلی ہوا تو بارگاہ سلطانی میں دیگر عالموں اور سیاحوں کی طرح ابن بطوطہ کو بھی باریابی ہوئی۔ سلطان نے اس جہاں گرد کے تحائف کو شرف قبولیت بخشا، اس کی آمد پر اظہار خوشنودی کیا اور اسے خلت فاخرہ سے نوازا۔ بعد ازاں اسے دہلی کا قاضی مقرر کیا گیا اور 3 گاؤں بطور جاگیر عطا کیے گئے، مگر اس کے باوجود ابن بطوطہ بہت مقروض ہو گیا اور ایک قصیدہ غرہ عربی میں لکھ کر سلطان کی خدمت میں پیش کیا۔ سلطان جو اہل علم کا شیدائی تھا۔ باب نمبر 13 فیروز شاہ تغلق۔ فیروز شاہ تغلق سپہ سالار رجب کا لڑکا تھا جو غیاث الدین تغلق کا چھوٹا بھائی تھا۔ شاہ تغلق، ابو بکر اور رجب تینوں بھائی خراسان کے رہنے والے تھے جو علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں ہندوستان میں آئے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے۔ تغلق دیپال پور کا گورنر مقرر ہوا۔ اس کی تمنا تھی کہ وہ اپنے بھائی رجب کی شادی رانا مل والیے دیپال پور کی لڑکی سے کر دے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے پیغام ارسال کیا گیا۔ وہ اس رشتے پر رضامند نہ ہوا۔ تغلق نے تلونڈی میں پہنچ کر جو رانا مل کے علاقے میں شامل تھے 1 سال کا مالیہ وصول کرنا شروع کر دیا۔ رعایا اور رانا کے تمام افسر تغلق کے جبر سے تنگ آ گئے۔ جب رانا مل کی بیٹی ناطقہ کو علم ہوا تو وہ رعایا کو تشدد سے نجات دلانے کے لیے شادی پر رضامند ہو گئی۔ سسرال میں اسے سلطان بی بی قد بانو کا خطاب ملا اور 1309 عیسوی کو اس کے بطن سے فیروز تغلق پیدا ہوا۔ ابھی فیروز کی عمر 7 سال کی تھی کہ اس کا باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کے لطف و کرم سے وہ پروان چڑھا اور اس نے سلطان تغلق شاہ اور محمد شاہ سے جہاں بانی کے اصول سیکھے۔ جب محمد شاہ تغلق تخت نشین ہوا تو فیروز کی عمر 18 سال کی تھی۔
محمد شاہ نے اسے امیر نائب مقرر کر کے نائب باربک کا خطاب عطا کیا اور 12,000 سوار اس کے ماتحت کر دیے۔ سلطان ہمیشہ اسے اپنے ہمراہ رکھتا تھا۔ جب سلطنت دہلی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو ایک حصہ فیروز شاہ کے حوالے کیا گیا۔ ٹھٹہ میں سلطان کی بیماری کے دوران فیروز شاہ نے اس کے علاج اور تیمارداری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ چنانچہ مرتے وقت سلطان محمد تغلق نے وصیت کی کہ میرے بعد فیروز شاہ بادشاہ ہو۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تمام ملک میں شورش بپا تھی۔ شمالی اور جنوبی ہند میں بغاوتیں ہو رہی تھیں۔ سلطنت کے معاملات زیر و زبر تھے۔ ادھر سندھ پر مغلوں نے یلغار کر رکھی تھی۔ گویا ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ تمام عمران نے متفقہ طور پر فیروز شاہ کو سلطان مرحوم کی وصیت کے مطابق بادشاہ تسلیم کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر فیروز سلطنت کا بار اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا اور حج کا ارادہ رکھتا تھا۔ ادھر سلطان غیاث الدین کی بیٹی خداوند زادہ اپنے بیٹے داؤد ملک کو تخت حکومت پر مطمئن کرنا چاہتی تھی۔ آخر کار مصلحت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند زادہ اور تمام عمرا نے با اتفاق فیروز شاہ کو بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اس کے فوراً بعد فیروز اور تمام ارباب سلطنت مغلوں کی شورش کو فروغ کرنے میں مصروف ہوئے۔ مغلوں کے سردار امیر فرگن، التون بہادر اور ترہم شیری خان نے شاہی لشکر پر حملہ کر کے ہلچل ڈال دی۔ سلطان نے بے جگری سے مقابلہ کیا، سخت کشت و خون ہوا اور مغل ہزیمت خوردہ میدان سے بھاگ نکلے۔ اس فتح کے بعد سلطان نے دہلی کا رخ کیا۔ سلطان محمد شاہ کی عدم موجودگی میں دہلی خواجہ جہاں کی تحویل میں تھی۔ جو ہی سلطان کے مرنے کی خبر دلی پہنچی اور یہ افواہ اڑی کہ فیروز شاہ کو مغلوں نے گرفتار کر لیا ہے، خواجہ جہاں نے عجلت میں محمد شاہ تغلق کے فرزی بیٹے کو مسند حکومت پر بٹھا دیا۔ فیروز مغلوں کی سرکوبی کرتا ہوا سمانا اور دیپال پور کے راستے دلی پہنچا۔ خواجہ جہاں نے دیکھا کہ تمام عمرا دلی فیروز شاہ کا دم بھرتے ہیں، حتیٰ کہ خان جہاں مقبول خان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا ہے، تو اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ فیروز جو اسے باپ کہا کرتا تھا اور وہ اسے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، خواہش ظاہر کی کہ 80 سالہ بوڑھے وزیر کی خطا معاف کر دینی چاہیے۔ چونکہ عمرا اس بات سے متفق نہ تھے، اس لیے خواجہ جہاں کو سمانا کی جاگیر عطا ہوئی اور وہاں جانے کے احکام صادر ہوئے۔ جب خواجہ جہاں روانہ ہوا تو اثناء راہ میں ایک وزیر نے اس کا کام تمام کر دیا۔ انہی دنوں خداوند زادہ سلطان محمد تغلق کی ہمشیرہ، جس نے فیروز کو اپنے ہاتھ سے 1,00,000 ٹکا کا تاج پہنایا تھا، اس کی جان لیوا ہو گئی۔ اس کی تمنا تھی کہ اس کا بیٹا داور ملک تخت نشین ہو۔ سلطان فیروز ہر جمعہ اس کے محل میں ملاقات کے لیے جایا کرتا تھا اور خداوند زادہ اسے پان کی گلوری پیش کیا کرتی تھی۔ ایک جمعے کو سلطان ابھی محل سرا میں داخل ہوا ہی تھا کہ داور ملک نے اشاروں میں تمام سازش سے جو اس کے خلاف ہوئی تھی اسے آگاہ کر دیا۔ سلطان نے وہاں سے بھاگ کر جان بچائی، محل کا محاصرہ کر کے تمام سپاہیوں اور لشکریوں کو کیفر کردار کو پہنچایا۔ خداوند زادہ کا تمام مال و دولت شاہی خزانے میں داخل کر کے اس کی پینشن میں تخفیف کر دی اور اس کے خاوند کو جلا وطن کر دیا۔ سلطان نے تخت نشین ہونے کے بعد تمام جمع شدہ قرض منسوخ کر دیے۔ جن لوگوں نے حکومت کا قرض ادا کرنا تھا ان کے قرض معاف کر دیے۔ جن لوگوں پر سلطان محمد تغلق نے تشدد کیا تھا ان سے معافی نامے لکھوائے گئے۔ جو لوگ مر چکے تھے ان کے عزیز و اقارب سے معافی نامے لکھوا کر صندوق میں بند کر کے سلطان کے مقبرے کے قریب دفن کر دیے گئے۔ مگر پچھلے دور کے تمام مظالم کی تلافی در حقیقت سلطان فیروز شاہ کی صلح پسند حکمت عملی تھی، جس سے تمام ملک میں امن بحال ہوا۔ اگرچہ سلطان صلح پسند تھا اور جنگ و جدل کا قائل نہ تھا، مگر جہاں فوج کشی کی ضرورت ہوتی تھی اس سے دریغ بھی نہ کرتا تھا۔ اسے علاؤالدین خلجی اور محمد تغلق کی طرح
ملک گیری کی ہوس نہ تھی۔ اس نے امن بحال کرنے کے لیے مناسب سمجھا کہ ایک محدود مملکت کو منتحکم کیا جائے۔ اس نظریے کے تحت اس نے دکن کی آزادی کو تسلیم کر لیا اور صرف شمالی ہند میں امن بحال کرنے کے لیے فوج کشی کی۔ وہ ایسی وسیع و عریض سلطنت کا قائل نہ تھا جس کا نظم و نسق تسلی بخش نہ ہو سکے۔ سلطان محمد تغلق بنگال کے معاملات میں صلح پسندی کی حکمت عملی پر کاربند تھا۔ وہ جنگ لڑنا نہ چاہتا تھا، اس لیے حاکم بنگال کی اطاعت گزاری کے بعد سلطان نے کوئی جارحانہ قدم نہ اٹھایا۔ سلطان فیروز شاہ بھی اسی حکمت عملی پر کاربند رہنا چاہتا تھا، مگر حاجی الیاس شاہ نے پورے بنگال پر تسلط قائم کر کے خود مختار ہونے کا اعلان کر دیا اور شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ اس نے اپنی مملکت کو وسیع کرنے کے لیے ترہٹ پر حملہ کر دیا۔ اس کے انسداد کے لیے سلطان اپنے جرنیل تارتار خان کے ساتھ بنگال کی مہم پر روانہ ہوا۔ حملے سے پیشتر سلطان نے ایک اعلان جاری کیا کہ چونکہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ حاجی الیاس نے لکھنوتی اور ترہٹ کے لوگوں پر بہت ظلم و تشدد کیے ہیں اور بے پناہ خون بہایا ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا، باوجود یہ کہ اسلام میں عورت کا خون بہانا خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان جائز نہیں۔ اس نے لوگوں سے شرع کے خلاف مالیے اور ٹیکس وصول کیے ہیں۔ اس کے ہاتھوں لوگوں کی جان و مال اور عزت محفوظ نہیں رہی، اور چونکہ اس نے ہمارے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا ہے، اس لیے لوگوں کو اس ظلم سے نجات دلانے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سلطان کی آمد پر الیاس الدولار کے قلعے میں محصور ہو گیا، جو دریائے گنگا اور سوم کے سنگم پر واقع تھا۔ سلطان نے ہاتھیوں کی قطار باندھ کر دریا کو عبور کیا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ کچھ عرصے تک طرفین میں جھڑپیں ہوتی رہیں۔ آخرکار الیاس کو ہزیمت ہوئی اور وہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ سلطانی لشکر قلعہ الدولہ تک پہنچ گیا، مگر سلطان نے بچوں اور عورتوں کی چیخو پکار سن کر قلعے پر حملہ کرنے سے تامل کیا۔ اس نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کے قتل اور ان کی بے حرمتی سے وہ ایسے جرم کا مرتکب ہوگا جس کا روز محشر اس کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ چنانچہ بنگال کی مہم کو ادھورا چھوڑ کر سلطان دلی واپس آ گیا۔ 1359 میں سلطان نے فخر الدین کے داماد ظفر خان کی درخواست پر بنگال پر پھر چڑھائی کر دی۔ وہ اپنے ہمراہ پیادہ فوج کے علاوہ 70,000 سوار اور تقریباً 500 ہاتھی لایا تھا۔ وہ تمام فوج کو لے کر گنگا کے پار اتر گیا۔ اثناء راہ میں فیروز نے سلطان محمد تغلق کی یاد میں جون پور کا شہر آباد کیا۔ سلطانی لشکر کی آمد پر شمس الدین کے ستار گاؤں کا علاقہ ظفر خان کو دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ سلطان نے اسے اپنی فتح سمجھتے ہوئے اس شرط کو مان لیا۔ اثناء راہ میں فیروز نے سلطان محمد تغلق کی یاد میں جون پور کا شہر آباد کیا۔ سلطانی لشکر کی آمد پر شمس الدین کے سنار گاؤں کا علاقہ ظفر خان کو دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ سلطان نے اسے اپنی فتح سمجھتے ہوئے اس شرط کو مان لیا، لیکن ظفر خان نے سنار گاؤں کا علاقہ فیروز ہی کے سپرد کر دیا۔